ذہنی اور جسمانی تشدد کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ انکار کرو یار. پھر مجھے باہر نکالا، بولو کلمہ پڑھ لو. میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ. پھر ہی فائر، انہوں نے پہلے ٹریور لوڈ کیے ہیں، فائر کیا، وہ میرے 7-8 انچ لیفٹ سائڈ پہ آ کے لگا ہے مٹی میں. پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس. اب اس وقت یہ آلموسٹ کوئی 11 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا. 11 بجے وہ وہاں سے نکلے ہیں. پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد. کیا جگہ ٹھیک ہے، یہ تھے مارکن ایئر سوٹن. پھر خاموشی چھائی رہی ہے. 2 منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے، پھر آگے نکلے ہیں. پھر جا کے انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے. پھر کہا یہاں مارو، یہ جگہ صحیح ہے. پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے. 2 منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چلائی ہے وہاں 100-150 کلومیٹر کی رفتار سے. کچا تھا روڈ. وہاں کوئی 10-15 منٹ گاڑی چلی ہے، اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آ گئے ہیں. پکی سڑک پر ٹریفک کی آوازیں بھی آنے لگ گئی. 15 منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے. اس سے پہلے وہ 3 گاڑیاں جا چکی تھی. اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا. تو میری گاڑی روکی اس نے. وہ ہیکر جس کا نام رکھا ہوا تھا وہی چلا رہا تھا اس کو. ایک لیفٹ سائڈ پہ کلاشن کو بولا تھا، ایک آگے کلاشن کو بولا تھا. یہ جو کلاشن کو بولا تھا یہ مار رہا تھا مجھے. میری لیفٹ سائڈ کے اوپر جتنا تشدد ہوا اسی سائڈ پہ ہوا. اس نے گاڑی روکی تو وہ تینوں گاڑیاں وہاں موجود تھیں. 2 آگے کھڑی تھیں اور ایک میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا. اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل، سر یہ آپ کا پرس، سر یہ آپ کی ATM کارڈ، آپ جائیے سر. آپ کے دوسرے ATM کارڈ میں پیسے ہوں گے، وہاں اس پہ سے پیٹرول ڈلوا لیجیے گا. میں وہاں سے گاڑی نکالی. 8 کلومیٹر آ کے میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا لاہور جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا 35 کلومیٹر. تو میں نے کہا کوئی موٹر وے آئے گی؟ انہوں نے کہا جی 10 کلومیٹر بعد موٹر وے ہے. میں نے وہاں سے 2000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. میں موٹر وے پہ چڑھا شالیمار ٹاؤن جو ہے انٹرچینج سے. رستے میں یہ رحمان گارڈنز آتا ہے اس سڑک کے اوپر، اور میں 1:45 بجے گھر پہنچ گیا. اس کے بعد پولیس نے جو ایکشن لیا، 1 منٹ میں آپ کو یہاں بتا دوں، میں اپنی زندگی میں نے جو پولیس کی پرفارمنس دیکھی ہے، آئی ہیو ٹو سیلیوٹ دیم. میں زندگی بھر یہ میموری کی طرح میرے ذہن میں پر نقش رہے گا کہ جس چابک دستی سے ان کو گرفتار کیا گیا، اور جس طرح مجھے پرومس کیا گیا تھا. اٹ واز فیو آورس بیفور کہ موسٹ آف دیم ور اریسٹڈ. خلیل الرحمان قمر صاحب، اس خاتون نے جو مرکزی ملزمہ ہے اس نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا کہ 6-7 دن سے آپ اس کے ساتھ چیٹ کر رہے تھے، میسیجنگ ہو رہی تھی، اس پہ تصویریں بھی 15 دن سے ہو رہی تھی. فوش میسیجز بھی تھے اس میں. کوئی فوش میسیجز نہیں تھے. کیا آپ کے پاس ان کا ریکارڈ ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے خود ڈیٹا وہاں پھر ڈیلیٹ اس کے کیا. بعد اس لڑکی کی اگر تصویر دیکھیں تو آپ کا جانا بنتا ہے ڈرامہ کرنے. سر ایک اور سوال، 1 منٹ مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. مجھے اس کا جواب. ہمارے جو شوبز میں لڑکیاں ہیں وہ کس قسم کے کپڑے پہنتی ہیں اور کس قسم کی ان کی گفتگو ہوتی ہے، وہ میں 27 سال سے دیکھ رہا ہوں. اٹ از نتھنگ نیو ٹو می ایٹ آل. ایک میں آپ کو ویسے ایکسپلین کر دوں کہ جو ملزمان ہیں چونکہ یہ ان نون تھے، ان کو ہم نے شناخت پریڈ کے لیے بند کروا دیا ہوا ہے. اور پہلی بات سر، تو اگر یہ شناخت پریڈ میں بند ہیں تو ان کے اسٹیٹمنٹ تو ظاہر ہے جب یہ ہمارے پاس ریمانڈ پہ آئیں گے شناخت کے بعد، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے بعد، اس کے بعد مثل میں شامل ہوں گے. اس سے پہلے بیان کوئی نہیں آ سکتا. اور مجھے یہ علم میں نہیں تھا کہ وہ اکیلی ہے گھر پہ. ایک تک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا. آپ کا پچھلا ماضی کا ریکارڈ جب بھی دیکھیں، آپ کی وجہ تنازع جب بھی ہے نا، وہ کوئی خاتون بنی ہے، ماروی وہ فیمنسٹ ہے کہ وہ خاتون اس کا کرائم سے نہیں کہتا. میں معافی چاہتا ہوں. وہاں پہ آہستہ ہے. میرا سوال پورا ہو لینے دیں. جی فرمائیے. ایک خاتون شو میں بیٹھی اس کے ساتھ، پھر آج اگر آپ کے ساتھ واردات ہوئی تو وہ بھی خاتون کے ساتھ. سر اس کے پیچھے عوامل در حقیقت ہے کیا؟ اس میں ایک چیز ایڈ کر رہی ہے کہ دیکھیں جتنے بڑے آپ رائٹر ہیں. میں نے نہیں کہا. آپ ذرا سن لیجیے اس پروگرام کو. وہ میرے سوال کا جواب دیں.